لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایام ازاں ہیں اور یہ وہ دن ہیں کہ جن میں ہمیں بہت سارے اسباق جو ہمیں کربلا سے ملتے ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ اشعار ہیں جس سے آغاز گفتگو کریں گے. آج کا ٹاپک بہت ہی مفید، بہت اہم ہے. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا. صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا. صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی ہیلائے نفاق کارگر نہیں رہا. اور بس ایک نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ایک نام ان کا نام اور ان کی نسبتیں، بس ایک نام ان کا نام اور ان کی نسبتیں، جز ان کے پھر کسی کا دھیان عمر بھر نہیں رہا. کوئی بھی ہو کسی ظرف کا کسی نصب کا ہو، کوئی بھی ہو کسی ظرف کا ہو کسی نصب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام تمام قربانیاں دے چکے تو تمام قربانیاں دینے کے بعد اپنے رب کی خوشنودی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک استغاثہ بلند کیا. ایک آواز، ایک صدا جو کربل کے میدان میں ہم سب نے سنی، ہماری روحوں نے سنی، وہاں پر موجود لوگوں نے سنی، جنات نے سنی، انسانوں نے سنی، انبیاء نے سنی، تمام ائمہ نے سنی. اور وہ آواز تھی حل من ناصر ینصرنا. کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. یہاں پر میں چند الفاظ اور انشاءاللہ ہمارے جو مہمانی گرامی ہیں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی. حل من ناصر ینصرنا ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور قرآن کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے مختلف مطالب ہمیں سمجھ آتے ہیں. اور بولتا ہوا قرآن جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کربل کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی صورت میں، جو انہوں نے یہ جملہ بولا، یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے امام حسین، اور انہوں نے جو یہ جملہ بولا اس کے بھی 70,000 سے زائد مطالب ہیں. آج تک دنیا صرف اس جملے کے مطلب کو سمجھ نہیں پائی. ہم آج کے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس جملے کی تھوڑی سی معرفت حاصل کر سکیں. ہمارے ساتھ جو بہت محترم مہمان موجود ہیں انشاءاللہ آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے بہت محترم آغا سید مبارک علی موسوی صاحب ریلیجس اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ کی آمد کا اجرکم من اللہ. ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ ہمارے بہت مختلف شوز ہوتے ہیں، مگر اہل سنت والجماعت بہت کم ہمارے ان نشستوں میں آئے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اے میرے مولا، وہ کہ جن کے بارے میں مراجع کہتے ہیں کہ یہ ہماری جان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں اور میری ذات کو تو ایسا برج بنا دے کہ یہ اہل سنت والجماعت اور فقہ جعفریہ کے جو بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، ہم ایک ہو سکیں اور مجھے اس میں استعمال فرما. ہمارے ساتھ جو ہمارے بہت محترم بھائی موجود ہیں، مولانا پروفیسر مفتی محمد شبیر انجم مدنی صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آغا صاحب، ٹاپک جیسا کہ میں نے کہا اٹ سیلف اتنا بڑا ہے کہ مجھے زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی جو ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا،
یہ ہر دور میں آواز بلند ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس کا بیسک مطلب بتا دیں، اس کی بات سمجھا دیں ہمیں کہ یہ مولا کو نے جو یہ جملے کہے اس کے پیچھے مقصدیت اور حکمت کیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا. کربلا کے میدان سے آج بھی یہ صدا آ رہی ہے. 1450 سال پہلے امام نے یہ آواز بلند کی. آیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ بے شک. آیا کوئی ہے جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے؟ امام علم امامت سے اور ظاہری جو حالات تھے، زمینی حقائق تھے، اس سے جانتے تھے کہ لشکر یزید میں اب کوئی نہیں رہا جو حسین کی مدد کو آئے. بے شک. آخری استغاثہ ہے. بے شک. تو پھر کس کو بلا رہے تھے امام؟ رہتی دنیا تک کے ان آزادی خواہ حریت پسند لوگوں کو جو حسین کی طرف آنا چاہتے ہیں. حریت پسند. جی. خوبصورت. بے شک. جو حسین کی طرف آنا چاہتے ہیں. حسین کو اصل میں اس جملے کے ذریعے حر کی تلاش تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک نوحہ سنتے تھے، محمد علی سچے بہت عظیم نوحہ خان تھے. آج کے نوحہ خانوں سے بھی زیادہ معروف تھے. کراچی سے تعلق تھا ان کا. تو اس نوحے کے ایک بند ہے بہت، تو مجھے آپ کے اس موضوع سے ریلیٹڈ. جی بسم اللہ. بسم اللہ. فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ ہماری جو مجالس ہے، یہ آج جو اگر ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ ہمارا جو نوحہ ہے، مرثیہ ہے، ان سب کو مقصد میں لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ماتم ہے حلمن کی صدا. ٹھیک. ہر اشک ہے جذبہ نصرت کا. شبیر بلاتے ہیں اب تک گر حر ہو کہیں تو آ جائے. صدقے قربان. یہ مجلس حر کی تلاش ہے، یہ پروگرام حر کی تلاش ہے، یہ مرثیہ حر کی تلاش ہے، یہ نوحہ حر کی تلاش ہے. یہ تمام مقاصد جو فکر حسین سے ریلیٹڈ ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو حسین کو آج بھی اپنے حر کا انتظار ہے. میرا حر کہاں ہے؟ کسی مجلس سے آئے، کسی مرثیہ سے آئے، کسی نوحے کی وجہ سے آئے، پیغام حسین کو پڑھ کے آئے، سن کے آئے، یا کسی ٹی وی چینل کے پروگرام سے متاثر ہو کے آئے. حسین کو اپنے حر کی تلاش ہے، وہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اور یقینی بات ہے کہ کربلا میں 72 تھے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ حسینیت کی تعداد جب آپ 40 پہ جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ قافلہ بڑھتا رہے گا، آگے چلتا رہے گا، اور حسین کو اپنا حر ملتا رہے گا انشاءاللہ. بڑی خوبصورتی سے آپ نے تمہیدی گفتگو شروع کی ماشاءاللہ. وہ سب حل من ناصر ینصرنا جیسا کہ کہا کہ ہر دور میں یہ آواز بلند ہوتی ہے. جو لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حسین علیہ السلام سے عشق ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ ہم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ انسان کا بس انسان ہونا ضروری ہے امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہنے کے لیے. تو کیا کیسے کہا جائے، کیا کس چیز کی بیداری کی ضرورت ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت آغا جان نے گفتگو کی ہے اور میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا. اجرکم علی اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے. میں اس سے پہلے کہ میں آگے گفتگو کا آغاز کروں، میں تھوڑا سا اس چیز کو، چونکہ ہم جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں نا اہل سنت کے، تو ہمارا ایک اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. بے شک. بے شک. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے شروع میں بہت عظیم الشان جملے کہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک. اب لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہونا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اب جو سینس رکھنے والا آدمی ہے نا، جب اس کے سامنے جو اس وقت داتا کا تعارف کروا رہا تھا، خواجہ کا تعارف کروا رہا تھا، دستگیر کا تعارف کروا رہا تھا، 11ویاں پکا رہا تھا، اور ارد گرد اس نے ایک پوری دھوم مچائی ہوئی تھی، تو اب اس کا مرید اس سے پوچھتا ہے قبلہ ان کا تو آپ بہت زیادہ چرچا کر رہے ہیں، تو جن کا چرچا ہونا چاہیے تھا، جن کے پاؤں سے نکلنے والی کرنوں کی کہیں 1 کروڑ میل دور جو چمک ہے اس میں کوئی داتا کوئی خواجہ نظر آتا ہے، ان کا آپ اتنا چرچا کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ ان کو دیکھیں جن کے قدموں سے ولایت کائنات میں بٹ رہی ہے.
جن کو دستگیری ان کے قدموں سے ملی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. میں بتا رہا ہوں کہ اب وہ معاملات سمٹ رہے ہیں. اچھا. اب اس یہ ریل میں یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہوں تو اب میں دیکھتا ہوں خود نوجوانوں میں بچیوں میں یہ چیز اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. یہاں چھوٹا سا فکر کوٹ کروں گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ ہر وقت اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنی عبادت کرتے کیا آپ کی شان بلال حبشی سے مل گئی؟ تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے کہا کہ تیرا غوث برق بن جائے, بجلی کی رفتار سے دوڑے اور 70,000 سال دوڑتا رہے, وہ بلال حبشی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو میں جہاں کہتا ہوں کہ وہ بلال حبشی جو در زہرا کا نوکر ہے, صدقے قربان, بچوں کو کھلانے والا ہے, وہ اگر 70,000 سال دوڑے تو جہاں امام حسین کھڑے ہیں ان کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ یہ حل جو ہے نا, یہ سوالیہ فکر ہے, یہ سوالیہ فکر عربی کے اندر. جب امام علی مقام نے میدان کربلا میں یہ فکرہ بلند کیا تو میرا ایک جو اپینین ہے, میرا جو نظریہ ہے, وہ شق مادر میں کوئی تھا تو اس تک بھی آواز پہنچی, جو قبروں میں سو رہا تھا اس تک بھی آواز پہنچی, اور جو عالم ارواح میں تھا اس تک بھی آواز پہنچی, اور وہ آواز کی گونج جو ہے ابھی تک جاری و ساری ہے, اور اسی کے اوپر زمانہ چل رہا ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جن لبوں سے وہ آواز نکل رہی تھی وہ لب تو حسین کے تھے, بول محمد رہے. صدقے قربان, بے شک. کہ وہ جو پہلی خوراک ملی تھی نا, یہ جو آپ تکتے ہیں نا, میرے سامنے میرا بچہ زخمی ہو جائے, پورا محلہ سنبھالتا ہے کہ مفتی صاحب کو سنبھالو, کہیں بچے کی وجہ سے یہ ان کی حالت خراب. یہ مجھے ایک بار ہوا ہے, میرے بچے کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تو میں ساری رات نہیں سو سکتا, میں بے چین رہا. ڈاکٹر سے میں گیا, ڈاکٹر سے لڑ پڑا. ڈاکٹر میں کہتے ہیں مفتی صاحب کیا ہوا؟ میرا شاگرد تھا. میرے شاگرد نے کہا مفتی صاحب, میں نے کہا میرے بچے کو بے چین ہے تمہیں. تو جب یہ چیز ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, جب انسان کے اندر خود آتی ہے, تو وہ جو اس کیفیت کے ساتھ میدان کربلا میں کھڑے رہے نا, اس کیفیت میں آپ دیکھیں نا, تو وہ تاثیر دودھ زہرا ہے. وہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک دی وہ ہے, اور یہی چیز تو ممیز کر رہی ہے نا کائنات سے. وہ جو کام حسین نے کیا وہ کائنات میں کوئی کر سکتا ہے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. آپ نے ایک بات کہی نا کہ جو آواز مولا نے بلند کی وہ دراصل امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. تو اس کی بڑی خوبصورت, اس پہ ایک حدیث میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی, حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین. کربلا کے واقعے کو رسول خدا امام کی ولادت کے دن ہی بیان فرماتے ہیں. پہلی مجلس ہوتی ہے, اور اس کے بعد امت کو بارہا یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حسین کیا ہے. بچپن کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے, صدقے امام حسین مسجد میں داخل ہوئے, بچہ تھا, لڑکھڑائے اور گر گئے. رسول اللہ خطبے کو روک کر کے اور بچے کو اٹھا کر لے آئے. آج اگر میں خطبہ دے رہا ہوں اور میرا بچہ گر جائے اور میں اٹھ کے چلا جاؤں, لوگ کہیں گے کہ واہ صاحب کو ہوا کیا بھائی, چھوٹے بچے ہیں گر سکتے ہیں نا. اس میں آپ کو خطبہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن یہ رسول کا فعل تھا. رسول اٹھا کر لے آئے اور بچپنا تھا, گود میں اٹھا کے لوگوں سے ایک جملہ فرمایا, ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ, یہ میرا حسین, اسے پہچانو. وانصروہ, اور اس کی مدد کرو جب اس کو مدد کی ضرورت. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, حسین مصباح ہدایت ہے, سفینہ نجات ہے. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ شاید اتفاق کی بات ہے جو آپ نے ابھی جملہ فرمایا. میں راستے میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بڑی تفسیریں علماء نے کی ہے. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں امام حسین کے پیدا ہونے سے لے کر سن 61 ہجری تک حسین منی ہے, اور 61 ہجری کے بعد انا من الحسین ہے. بے شک, بے شک. کچھ اس طرح سے کہتے ہیں.
میرا یہ کہنا ہے، جیسے آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، اتفاق کی بات، یہ الہامی ہے شاید، میرے ذہن میں بھی آج مجھے تھا کہ اگر اس پہ گفتگو ہو تو میں اس پہ گفتگو کروں۔ اس جملے کے ذریعے شاید کربلا کو سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو کہ اگر تم حسین کی طرف پتھر پھینکو تو یاد رکھنا تم نے حسین پہ نہیں، رسول اللہ پہ پتھر پھینکا ہے۔ اگر تم حسین کو شہید کرنے آؤ تو یاد رکھنا کہ تم رسول اللہ کو شہید کر رہے ہو۔ اگر تم تلوار نکال رہے ہو تو رسول اللہ کے خلاف تلوار نکال رہے ہو۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود سن 61 ہجری اور رسول اللہ کی زندگی میں 50 سال کا فرق ہے۔ اس 50 سالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ نواسے رسول کو نعوذ باللہ باغی بنا دیا گیا اور ابو سفیان کے بیٹے کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا، وجہ کیا تھی؟ یعنی مسلمان اتنی جلدی سب کچھ بھول گئے، رسول کی احادیث بھول گئے، رسول کا حسین سے محبت کرنا بھول گئے، رسول کا حسین کا نواسے رسول ہونا بھول گئے، اور ابو سفیان کے بیٹے کو خلیفۃ المسلمین بنایا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پہلا تیر جب پھینکا گیا تو اس وقت ایک جملہ کہا گیا، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس قدر گر گئے تھے محبت دنیا میں، رے کی حکومت، مال دنیا۔ شمر ابن ذوالجشن، بعض روایتوں میں پڑھا تو مجھے لرزہ طاری ہوا، نماز شب پڑھا کرتے تھے، صفین میں مولا علی کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ مال دنیا نے کیا کیا، کہاں تک پہنچا دیا، لالچ نے کہاں تک پہنچا دیا ان کو۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ آج کے زمانے میں اگر حساب کیا جائے تو جو یزید نے کربلا میں آنے والوں کو پیسے دیے ان کی تعداد اگر دیکھیں تو 35 کروڑ روپے آج کا بنتا ہے۔ آج کسی کو 35 کروڑ روپے دے دیں، یہاں تو 10 کروڑ میں بکنے کو تیار ہے، 5 کروڑ میں، بلکہ 1 کروڑ میں لوگ بکنے کو تیار، مذہب چینج کرنے کو تیار ہے۔ تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو وہی رسول اللہ کی حدیث بھول گئے، دین بھول گئے، شریعت بھول گئے، اور ادھر روتے جاتے تھے، ادھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے جاتے۔ یہ آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ جو مجھے آخری جملہ دیا نا، بڑا خوبصورت ہے۔ جب ہم فوج اشکیا کی طرف نظر کرتے ہیں مفتی صاحب، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب بی بی زینب علیہ السلام اپنے بھائی کے حوالے سے کہہ رہی ہیں اور بچے تڑپ رہے ہیں، جب جناب علی اصغر آتے ہیں اور وہ قوم اشکیا کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اس چھوٹے سے بچے کو جو کہ پیغام ایسا خوبصورت دے کے گئے، کام عظیم اور بلند کر کے گئے کہ فوج اشکیا مولا کے خون کے بھی در پہ ہے مگر ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں۔ اب یہ بات صرف اس دور کے اندر محدود نہیں ہے، آج کے دور میں بھی چاہے اہل سنت والجماعت ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، ہم اپنے مولا کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ہم روتے ہیں، مگر ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کرداروں میں کہیں کوئی یزیدی صفات نہ ہوں۔ اس حوالے سے جاننا، کیونکہ صرف کیا رونا کافی ہے، کیا یہ آنسو بہانا کافی ہے، یا اپنے کردار کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟ ایک شعر سے تھوڑا سا مجھے کافی دیر سے پنچ کر رہا تھا، میں چاہا کہ میں اس کو بھی بیچ میں تھوڑا سیٹ کروں۔ وہ جو پہلے آج ہم بات کر رہے تھے نا، تو اسی کے اوپر جو ہے نا پیر نصیر الدین کا ایک جملہ ہے، اور مجھے وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام میں کیا کہنا، وہ کہتے ہیں کل کا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیان۔ سبحان اللہ، کل کا جمال، امام الانبیاء کا جمال، مولا کائنات کیا کا کہنے، وہ جو کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیان، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیان۔ یہ دیکھنے میں فقط مولا حسین نظر آ رہے تھے، صدقے تو پیچھے جو ہے کل، وہ جو کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیان، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ہاں یہ اویئرنیس یہی سرے سے پیدا ہے۔ یزیدی قوتیں کل بھی، یزیدی قوتیں آج بھی اس پیغام کو پھیلا رہی ہیں۔ یزیدی قوتیں جس طرح منظم طریقے سے کل پیسہ دے کر لوگوں کو خریدا جا رہا تھا اور ان کے ایمان کا سودا ہو رہا تھا، آج بھی ہے، زیادہ
تھوڑا سا اس کے اندر اب دیکھیں کہ کشمیر کی بیٹی کیا کسی کی بیٹی نہیں؟ بے شک بے شک تڑپ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت معذرت کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے آپ اس جملے کو بیچ میں سے ملا کر دیں، سعودیہ نے کیا کیا ہمارے ساتھ، کس انداز کے ساتھ ظلم کیا، کتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اہل سنت عالم ہونے کے ناطے اس وقت جو کردار ادا کیا ایران نے، ہم ان کو آئی اپریشیٹ، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے ان کی تکلیف کو فیل کیا. دیکھیں نا آپ کہتے ہیں نا وقت پر کافی ہے قطرہ آب کا، وقت پر کافی ہے قطرہ آب کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. ایک وقت میں آپ کو ایک قطرہ پانی کا بچا سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا آپ کو تسکین دے سکتا ہے. آپ تڑپ تڑپ کے مر گئے، اب دریا بھی آ جائے تو آپ کو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس وقت ضرورت تھی کس کی؟ اتحاد کی ضرورت تھی، اتفاق کی ضرورت تھی. پیغام حضرت امام علی مقام نے تو اسی اتحاد کے لیے، جب آپ حج کے اوپر عمرہ کر کے آذان کربلا ہوتے ہیں، کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا بڑا میسج ہے. اس حج کے اوپر آئے ہوئے لوگ کوئی 1-2 نہیں تھے، 10-20 نہیں تھے، 3 بر اعظموں پر حکومت پھیلی ہوئی تھی. اگر آپ کھڑے ہو کہ اس کو سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا. اس لیے امام علی مقام جب کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو تمام ان خطبات کو دیکھیں، یہ تو آخر میں آتا ہے نا، حل من نازمیہ، بالکل بالکل یہ تو آخر میں ہے نا. پہلے خطبہ پڑھیں، آپ مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ ایھا الناس، لوگوں میری طرف دیکھو میں کون ہوں، پہلے مجھے پہچانو میں کون ہوں پہلے تو. لیکن جس وقت طمع کی، لالچ کی، ہرس کی پٹی آنکھوں پہ بندھ جاتی ہے، پھر بیٹی بیٹی نظر نہیں آتی، بہن بہن نظر نہیں آتی، بھائی بھائی نظر نہیں آتا، رشتہ دار نظر نہیں آتا. آج بھی پیغام حسین کو اجاگر کرنے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. جو ہمارے اندر تفرقہ بازی ڈال دی گئی، جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا، جو ہمیں ایک دوسرے سے متنفر کر دیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ آپ اگر امام بارگاہ سے گزریں گے تو وہاں تو شان غریبہ میں یہ ہوتا ہے. اچھا یہی چیز ہمارے جو اہل تشیع دوست ہیں ان کے ذہنوں کے اندر ڈال دی گئی. لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو اور ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، الہی آمین. یہ جو ہے اس چیز کو قریب کر، پھر ہم نے جب جا کے دیکھا، ہم نے کہا نہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے، ہمیں کچھ اور بتایا گیا اور اس کے اوپر بہت بڑا کام ہوا. الحمدللہ اس کے اوپر بہت بڑا پیسہ تقسیم ہوا، اس کے اوپر بہت بڑا کام ہوا، اس کے اوپر بہت مولانا تیار کیے گئے. ان کو دیکھنے میں وہ مولوی نظر آ رہا تھا لیکن پیچھے سے وہ ایجنٹ بیٹھا. ایسے ہی ایسے ہی یہی تو بات ہے. ہم نے جب اس کے اوپر کیا کر رہا ہے. اچھا میں یہاں پر مفسد ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گی اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا نا کہ یہ سعودیہ کی طرف سے یہ کیا ہو رہا ہے، تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے ایون کربلا کے میدان میں کہ دعا بھی تو کی جا سکتی تھی، یہ ساری چیزیں ٹل جاتی. مگر کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا، ایک پروگرام میں تھی تو میرے ذہن میں جو ایک خیال آیا وہ یہ تھا کہ اگر ایسا نہ ہوتا جو ہوا تو پھر وہ جو لبادہ پہنے اوڑے بیٹھے تھے اور وہی والا جو آپ نے کہا نا جو نقاب ڈالا ہوا تھا، جو منافقین در اصل تو منافق تھے مگر لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں اسلام کا، اس کی حقیقت کا کیسے پتہ چلتا. اور یہ جو آج کا دور ہے اس میں بھی یہ جو کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے ملکوں کے اور جو مختلف مسالک ہیں ان کے اصل حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ در اصل یہ کیا ہیں. تو یہ تو کربلا جب بھی ہوتا ہے، جہاں ظلم و جور ہوتا ہے وہاں پر پھر حقیقت سامنے آتی ہے کہ کیا حقائق آشکار ہو جاتا ہے. بے شک بڑی خوبصورت، اتنی مفتی صاحب نے خوبصورت گفتگو بیان کی. آپ نے وہ جو شعر پڑھا نا کہ امام حسین علیہ السلام تھے گھوڑے پہ، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں میرے مولا کی کیا شان ہوگی، تو وہ دراصل یوں تھا کہ امام علی تھے، انہی کا جلال تھا. اب یہاں پر رکیں اگر ہم ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھ نم ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ وہاں پر موجود لوگوں نے یہ جو ظلم کیا وہ یہ کہہ کر کیا کہ ہم علی کے بدلے لے رہے ہیں ان کی بیٹیوں سے. میں یہاں یہ میں نے چونکہ میں تاریخ پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، جس وقت مولا کائنات امام علی علیہ السلام مسجد میں شہید ہوتے ہیں، آپ سن کے وہ جملہ حیران ہوں گے کہ شام میں کہا گیا کہ
علی کا مسجد سے کیا تھا؟ بالکل 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 بالکل. اب دیکھیے نا کہ ان کو اس انداز کے ساتھ امام پر بیٹھے ہیں، ایک حدیث سناتے ہیں، دوسری حدیث سناتے ہیں. اب یہ کون ہے؟ ذخیرے حدیث کے اندر آپ تلاش کرنے تو نکلے. ان لوگوں نے کمال کر دیا، ان لوگوں نے چن کے رکھ دیے، انہوں نے کہا یہ پڑھو. اب اس کو وہ کہتے ہیں نا، میں اکثر احباب کو کہتا ہوں خدا کے بندو بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو. بالکل. مگر ہم قرآن کے ساتھ بھی تو یہ کرتے ہیں نا، اپنی مرضی کے جملے پڑھ لیتے ہیں، پچھلا اور اگلا کانٹیکسٹ چھوڑ دیتے ہیں. واضح کر رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. کہ جو سچ کو چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، پہچاننے کے باوجود وہ بین اور روشن اللہ نے واضح طور کے اوپر. اور ریئلی اگر میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو ہمیں جو سب سے ہماری توجہ دلائی گئی ہے وہ میدان کربلا کی جانب دلائی. بے شک بے شک بے شک. بیان تو کرو ذرا، یہ ہستیاں کون ہیں، یہ شخصیتیں کون ہیں. دیکھو تو اسے رسول اللہ کاندھوں پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں کیوں یہ میرے. اب دیکھیں ایک اذکرکم اہل بیت، اذکرکم وہ میری اہل بیت کے بارے میں تم میں انی تارک فیکم الثقلین. ایسے واضح جملے کہے گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو میری آل کو سمجھنا ہے تو قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس چیز کو اتنا کسی اور کے بارے میں ہے نہیں. قرآن ہی کافی ہے ہمارے لیے. اور جو کہہ کے گئے کہ اہل بیت علیہم السلام، قرآن اور اہل بیت. کچھ لوگ صرف قرآن کو پکڑ لیتے ہیں آغا صاحب اور اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت کو پکڑ لیتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں. تو مجھے میرے مولا کو وہ جملہ یاد آتا ہے جو میری مولا کی آخری وصیت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ غیر دوسرے قرآن میں سبقت لے جائیں تم سے. تو یہ بولتے قرآن ہے. کیا فرمائیے گا؟ مشہور معروف حدیث سے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. کہ میرے آل سے اور قرآن سے متمسک رہو یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات. ان سے تمسک رہنے کو راہ ہدایت پہ، راہ راست پہ رہنے کا معیار قرار دیا. اگر کوئی اہل بیت سے تمسک رکھتا ہے اور قرآن سے تمسک نہیں رکھتا تو بھی غلط ہے. اور اگر کوئی صرف قرآن کو کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، یہ ہمارے لیے صرف کتاب خدا کافی ہے، تو وہ بھی غلط ہے. جو معیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اس معیار کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے. ٹھیک. جی. وہ معیار جس کے لیے رسول خدا نے دو گراں قدر لفظ استعمال کیا نا، گراں قدر، سبحان اللہ، قیمتی چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک. لیکن اگر ان سے روگردانی کرو گے تو گمراہی. لیکن افسوس یہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو ہم قرآن کو ہم نے رکھا ہوا ہے جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، بیٹی کی جہیز میں دینے کے لیے، اور شادی پہ سر سے نیچے سے گزارنے کے لیے. قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن تعویذ دھاگا بنانے کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا ہے، ہم نے قرآن کو مختص کر دیا ہے مردوں کے ساتھ. جب کوئی مرے گا تو تب پڑھیں گے. قرآن کو ہم نے مختص کر دیا، قبرستان پہنچا دیا. ٹھیک. جب تک ہم قرآن کو قبرستان سے اٹھا کے زندہ لوگوں کے لیے نہیں پڑھیں گے معاشرہ نہیں سدھر سکتا. اور اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے اور لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نوک نیزہ پہ تلاوت سورہ کہف کر رہا ہے. مطلب یہ ایک اہمیت ہے نا. میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی آپ بھی روشنی ڈالیں. اور یہ جو دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں نا مفتی صاحب تو اس کے ہر دفعہ پڑھنے کا ایک لطف مختلف ہوتا ہے اور اس کے مطالب ہر دفعہ مختلف ہیں. اور یہ ایک کمپیریزن اگر ہم کریں، مولا حسین کا جو واقعہ کربلا ہے، یہ جو محرم الحرام میں ہم درس سنتے ہیں، جب سنتے ہیں کوئی نیا مطلب سامنے آتا ہے.
جب سنتے ہیں کوئی نئی حقیقت سامنے آتی ہے. میں چاہوں گی کہ جو مولا کا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ بیٹی ایسے ہے، دیکھیے قرآن پاک کی وہ آیت معروف آیا ہے سورۃ الکہف کی، اسی کی تلاوت کی. الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ جملہ ہے جس کے اوپر مولا حسین نے باقاعدہ طور کے اوپر جواب عطا فرمایا. یہ جو جملہ پڑھا نا ایک قاری نے، ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اور رقیم کا جواب ہے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ بڑا عجیب ہے. تو اس کے جواب میں تو میں اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہ کچھ معاملات تھے وہ قرآن کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی تفسیر بیان کرنے والا تفسیر تو بیان کرتا تھا لیکن عملی ثبوت نہیں تھا. ایک ہوتی ہے پریکٹیکل چیز ہے، ایک ہوتی ہے تھیوری. تھیوری کو لکھی ہوئی چیز ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں کٹ گئے، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. اور کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. اب جس وقت ہم دونوں کی مردوں کی ڈیفینیشن دیتے ہیں نا، ایک مردہ پڑا ہے ایک شہید پڑا ہے، دونوں میں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. اس کی بلڈ کی سرکولیشن بند ہے، اس کی بھی بلڈ کی سرکولیشن بند ہے، اس کا بولنا بھی بند ہے، اس کا بولنا بھی بند ہے، لیکن احکام دونوں کے لیے جدا ہے. کا یہ مردہ ہے یہ زندہ ہے. اچھا چلو زندہ ہے تو پھر اس کی یار کوئی مثال دو. اب یہ چیز جو ہے نا میدان کربلا سے پہلے تک یہ راز تھا چھپا ہوا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اگر یہ جو اقبال کہہ گئے نا رمز قرآن از حسین آموختم، یہ ایسے نہیں کہ قرآن فیضان ہی اسے دیتا ہے. قرآن اپنا فیضان اور جو پوشیدہ راز اور جو عطا ہے قرآن، یہ اس بات کو دل کی لکیر قرآن دیتا ہی اسے فیضان ہے جس کے سینے میں حب اہل بیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا معیار، اور ایمان جو ہے جس سینے میں محبت اہل بیت ہے اس میں ایمان ہے. جس میں محبت اہل بیت نہیں وہاں اور تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں، بہت سے معاملات جو پس پردہ تھے، راز تھے، میدان کربلا میں ان رازوں سے بھی پردہ اٹھا دیا گیا کہ تم نے تو صرف پڑھا تھا بل احیاء عند ربهم یرزقون یا بل احیاء ولکن لا تشعرون. امام حسین نے تلاوت نوکے سنا پہ کر کے بتایا لوگوں سنو، شہید کل بھی زندہ تھا، شہید آج بھی زندہ ہے، اور اس زندگی کا پریکٹیکلی ثبوت تھا. اجرکم من اللہ. کیا کہنے آپ نے نا پریکٹیکل اور تھیوری کی بات کی. صحابی کی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج کل کے زمانے میں اسکول کالجز میں جب یونیورسٹیز میں ہم پیپرز دیتے ہیں تو ایک تھیوری ہوتی ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، پھر پریکٹیکل ہوتا ہے جو کروایا جاتا ہے. اور پریکٹیکل کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر آپ نے تھیوری میں 100% مارکس بھی لے لیے، 80% بھی لے لیے، یعنی 80% ہوتے ہیں اور پریکٹیکل کے 20%، اگر آپ پریکٹیکل میں فیل ہو جاتے ہیں، تھیوری آپ کی پرفیکٹ بھی ہو تب بھی آپ کو فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو جو پریکٹیکل کربلا میں ہم اپنی زندگیوں میں اس کو شامل نہیں کریں گے، اس میں مارکس نہیں لیں گے، جتنی مرضی تھیوری پڑھ لیں، جتنے مرضی یہاں پہ آ کے میں اپنی بات کرتی ہوں، میں بول لوں، اگر میری زندگی میں کربلا شامل نہیں ہے تو مجھے بارگاہ میں ظاہر جواب دوں اپنے رب کی بارگاہ میں. یہ بات میں نے بھی سوچنی ہے اور اس پہ سوچنے کے بعد انشاءاللہ عمل کرنا ہے. اور کوشش آپ بھی کیجئے کہ ہم اس دفعہ تبرک لیں امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم اپنی زندگیوں میں باعمل ہو سکیں.